ناظرین السلام علیکم دوستو، ہماری دنیا کے نقشے میں یہاں پر موجود ہے قطر۔ سعودی عرب، UAE، بحرین کے درمیان واقع سب سے امیر ترین کنٹری، اتنا امیر کہ اس کی پر کیپٹا انکم ہے $1,28,000، جو کہ امریکہ، سنگاپور اور عرب پڑوسی ممالک جیسے کہ UAE اور سعودی عرب وغیرہ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگز اور شاپنگ مالز اور مہنگی گاڑیاں، اسی لیے قطر کو مڈل ایسٹ کا ویگس بھی کہتے ہیں۔ لیکن قطر ہمیشہ سے ہی ایسا نہیں تھا۔ چند سال پیچھے چلے جائیں تو قطر صرف ایک تپتا ہوا صحرا تھا، بھوکمری اور بوریت کا علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر یہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن، اتنا بڑا بدلاؤ کیسے ہوا؟ جو دیش تمام عرب کنٹریز میں سب سے غریب تھا، آج وہ دنیا کا امیر ترین دیش کیسے بن گیا؟ اس کے پیچھے بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے، اور یہ کہانی باقی سارے عرب کنٹریز سے بالکل مختلف ہے۔ اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں سعودی عرب اور UAE قطر کو پسند نہیں کرتے، اور کیسے قطر اپنے آنے والے وقت میں باقی عرب کنٹریز کے مقابلے میں خوشحال اور محفوظ ہوگا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1916 میں، جب قطر کے امیر عبداللہ الثانی نے برٹش کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی، جس کے مطابق برٹش نے قطر کو کسی بھی زمینی یا سمندری حملے کی صورت میں ڈیفینڈ کرنا ہوگا، اور قطر بدلے میں اگلے 25 سال تک برٹش کی کالونی کا حصہ رہے گا، اور یہاں سے نکلنے والے ہر طرح کے نیچرل ریسورسز میں برٹین کا شیئر رہے گا۔ 1940 میں قطر میں سب سے پہلے آئل فیلڈ کی کھوج ہوئی۔ 1960 تک قطر میں تیل کی کھوج اور اسے زمین سے نکالنے کا کام اپنے عروج پر تھا، اور قطر کے حالات آہستہ آہستہ بدلنے شروع ہو گئے تھے، مگر ابھی بھی کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی۔ لیکن پھر 1970 میں شیل آئل کمپنی نے اس کنٹری کا سب سے بڑا خزانہ کھوج لیا۔ قطر کی نارتھ فیلڈ دنیا کے سب سے بڑی نیچرل گیس فیلڈ ہے، لیکن اس زمانے میں گیس کوئی زیادہ پروفیٹیبل نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گیس کو صرف کسی پائپ لائن کے ذریعے ہی دوسری جگہ بھیجا جا سکتا تھا، اور قطر گیس کا یوز کرنے والے دیشوں سے اتنا دور تھا کہ وہاں تک پائپ لائن کے ذریعے گیس کو لے جانا ناممکن تھا۔ اسی لیے شیل کمپنی بھی یہ گیس فیلڈ ڈسکور کرنے کے بعد بھول گئی، اور یہ ڈسکوری آفیشیل ڈاکومنٹس میں ہی دب گئی۔ 1971 میں قطر کو برٹین سے آزادی مل گئی، اور وہ ایک آزاد ملک بن گیا۔ آزادی ملنے کے باوجود اگلے 25 سالوں تک قطر کے حالات میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، اور پھر آیا 1995، جب کراؤن پرنس حماد بن خلیفہ الثانی نے بغاوت کر کے اپنے ہی باپ کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا، اور قطر کا امیر بن گئے۔ نئے امیر کا ایک ہی فوکس تھا، اور وہ تھا گیس۔ حماد بن خلیفہ یہ بات جانتا تھا کہ قطر کی تقدیر صرف گیس ہی بدل سکتی ہے، اسی لیے انہوں نے ایک بہت ہی ریئر ٹیکنالوجی گیس لیکویفیکیشن میں انویسٹ کیا۔ لیکویفیکیشن ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں گیس کو لیکوڈ فارم میں تبدیل کیا جاتا ہے، تاکہ اسے تیل کی طرح شپس میں دوسرے کنٹریز کو بھیجا جا سکے۔ اس سارے پروسیس میں گیس کو -161 ڈگری پر ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے۔ اسی پروسیس میں قطر نے ساری انویسٹمنٹ کر دی، اور آج وہ LNG کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ قطر سے گیس امپورٹ کرنے والے کنٹریز میں جاپان، انڈیا، چائنا، ساؤتھ کوریا اور اسپین شامل ہے۔ بلینز آف ڈالرز قطر میں آنا شروع ہو گئے، لیکن قطر کی تقدیر بدلنے والی ایکویشن میں یہ تو صرف ایک چھوٹا سا ہی حصہ تھا۔ حالانکہ نیچرل ریسورسز تو بہت ساری کنٹریز کے پاس ہوتے ہیں، اور انہیں ایکسپلائٹ بھی بہت سارے کنٹریز کر لیتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ آتا ہے ان ریسورسز سے ہونے والی انکم کا صحیح استعمال کرنا، ورنہ وینزویلا اور انگولا کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں قطر دوسرے تمام کنٹریز سے بازی لے گیا۔ قطر نے 2005 میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک کمپنی بنائی، جس کا مقصد تھا تیل اور گیس سے آنے والے پیسے کو پوری دنیا میں انویسٹ کرنا، اور اسی لیے دنیا کے آج ہر بڑے ملک اور ہر بڑی کمپنی میں آپ کو قطری انویسٹمنٹ نظر آئے گی، چاہے وہ لندن کے بڑے ہوٹلز، آفیسز اور اپارٹمنٹس بلڈنگ ہوں، امریکہ کی بڑی بڑی آفیسز ہوں، یا پھر ملٹی نیشنلز جیسے کہ واکس ویگن، بارکلیس بینک، ٹفینی اینڈ کو، یا پھر روسٹ نیفٹ، رشیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی۔ ان تمام کنٹریز اور کمپنیز میں قطر کی ہیوی انویسٹمنٹ ہیں، لیکن یہ بھی قطر کی ٹوٹل انویسٹمنٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ قطر بلینز آف ڈالرز روڈز، ایئرپورٹس، ریسرچ سینٹرز اور فائنانس سیکٹر میں بھی لگا چکا ہے۔ ایون کہ کچھ ہی دنوں پہلے ہوئے فیفا ورلڈ کپ، جو کہ شاید اسپورٹ کا سب سے بڑا ایونٹ ہے،
وہ بھی قطر میں ہی ہوا ہے، کیونکہ اس طرح کے اسٹیڈیمز پورے عرب میں صرف قطر کے ہی پاس ہیں۔ ان سارے انویسٹمنٹس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، تیل اور گیس کے متبادل تلاش کرنا۔ اب یہ تو تھی قطر کی اکنامک سائٹ۔ دوسری طرف انٹرنیشنل پولیٹکس انفلوئنس حاصل کرنے کے لیے قطر نے دنیا کا سب سے بڑا عرب میڈیا نیٹ ورک شروع کیا، جسے آج ہم الجزیرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اصل میں بہت سالوں تک قطر سعودی عرب کے کنٹرول میں تھا، اور نئے امیر خلیفہ بن حماد یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر قطر کو دنیا میں ایک نیا مقام حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے اس کی ایک الگ سے پہچان ہونا ضروری ہے۔ پوری دنیا تک قطر کی آواز اور اس کا نیریٹو پہنچانے میں الجزیرہ نے ایک بہت ہی بڑا رول پلے کیا ہے۔ 2010 کی عرب اسپرنگ کے دوران بھی الجزیرہ ہی واحد چینل تھا جس نے اس پروٹیسٹ کو آن ایئر کیا، اور اس کی وجہ سے سعودی عرب اور دوسرے کنٹریز کے کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ الجزیرہ کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ 2017 میں جب سب عرب کنٹریز نے قطر کا بائیکاٹ کیا تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے پہلی ڈیمانڈ تھی وہ تھی الجزیرہ چینل کو بین کرنا۔ سعودی عرب اور UAE میں تو الجزیرہ ابھی بھی بین ہے۔ قطر کا بائیکاٹ ایک مکمل فیلئر ہی تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ سعودی عرب کو اس بائیکاٹ میں سارے ہی عرب کنٹریز کا سپورٹ حاصل نہیں تھا۔ ایون کویت اور عمان بھی اس بائیکاٹ کا حصہ نہیں تھے۔ دوسرا، قطر کے ایران اور ترکی سے بھی بہت اچھے ریلیشنز ہیں، جس کی وجہ سے اگرچہ قطر سے سعودی عرب اور UAE ناراض تھے، مگر انٹرنیشنلی سارے ہی کنٹریز قطر کو ایک نیوٹرل اسٹیٹ سمجھتے ہیں، اور اسی لیے پوری دنیا میں سوائے 6 کنٹریز کے قطر کے اس بائیکاٹ کو کسی نے بھی سپورٹ نہیں کیا۔ قطر کو گیس کی وجہ سے ایک اور فیوچر ایڈوانٹیج بھی ملا ہے۔ تیل کے بارے میں تو بہت سارے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ 2030 نہیں تو 2040 تک آئل الیکٹریسٹی سے ضرور ریپلیس ہو جائے گا، مگر گیس کے بارے میں ایسی کوئی بھی بھوشیوانی ابھی تک نہیں ہے، بلکہ الٹا گیس کی ڈیمانڈ مسلسل بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ابھی ریسنٹلی رشیا اور یوکرین وار میں رشیا کی طرف سے گیس پائپ لائن کے بلاکیج کے بعد قطری گیس کی ڈیمانڈ 10 گنا بڑھ گئی ہے، کیونکہ اب یورپین کنٹریز بھی گیس کے لیے قطر سے رابطہ کر رہے ہیں، اور یہ ڈیل قطر کو اور بھی زیادہ امیر بنا دے گی۔ 2022 میں قطر کی انرجی ایکسپورٹ پہلے ہی $100 بلین کراس کر چکی ہے، تو کل کو جب باقی عرب کنٹریز آئل ریپلیس ہونے سے پریشان ہوں گے تو وہیں قطر کو اس چینج سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اب قطر میں سب کچھ اچھا بھی نہیں ہے۔ ریسنٹلی وہاں پر لیبر کلاسز کی کنڈیشنز کو لے کر بھی کافی سوال اٹھائے گئے ہیں، لیکن پھر بھی قطر باقی عرب کنٹریز کے مقابلے میں کافی اوپن کنٹری ہے۔ یہاں میڈیا کو مکمل آزادی ہے، اکنامک کنڈیشن بہتر ہیں، اور فیوچر پلاننگ بھی ہوتی ہے۔ آخر میں ہم آتے ہیں اس خطے کی طرف جو شاید نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہے، مگر پولیٹیکل ڈیفرنسز، کرپشنز اور ریلیجیس ایکسٹریمزم کی وجہ سے اس وقت بھوک، غربت اور بد امنی کا شکار ہیں۔ قطر کی آبادی کا 60% ساؤتھ ایشینز ہیں۔ انڈینز، پاکستانی، بنگلہ دیشی اور نیپالی قطر پاپولیشن کا سب سے بڑا گروپ ہیں۔ اپنے دیش اور پیاروں سے ہزاروں میل دور دن رات محنت کر کے یہ لوگ ہر وقت یہ خواب دیکھتے ہیں کہ کب ان کے خود کے کنٹریز اتنے خوشحال ہوں گے کہ انہیں 7 سمندر پار اس جلا دینے والی گرمی سے نجات ملے۔ ہر وقت سوشل میڈیا پر لڑنے والے یہ لوگ باہر کی کنٹریز میں بالکل مل جل کر رہتے ہیں، دکھ بانٹتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، مگر جیسے ہی اپنے کنٹریز میں واپس آتے ہیں تو وہ اپنے پرانے پولیٹیکل ایجنڈوں سے متاثر ہو کر ایک دوسرے کو برا کہنے اور سمجھنے لگتے ہیں۔ نہ جانے یہ حالات کب بدلیں گے، کب اس سب کنٹیننٹ کے لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ پولیٹیشینز کی ڈرٹی پولیٹکس کا حصہ نہیں بنیں گے، اس برین واشنگ سے باہر نکلیں گے، دوسروں کو بھی انسان سمجھیں گے، اور فائنلی یہ فیصلہ کریں گے کہ اب ہمیں اپنے کنٹریز کو اس مقام تک لے کر جانا ہے جہاں پر آج ناروے اور قطر ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کی ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی جانکاری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔